حضرت امام حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک معزز اور علمی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کے والد شیخ ابو حفص شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنی بستی کے خطیب تھے، اور آپ کے بڑے بھائی شیخ عبد الوہاب ایک ممتاز اور عالم اور فقیہ تھے۔ آپ کی ولادت 700 ہجری یا 701 ہجری میں بامقام مجدل میں ہوئی، جو ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے اطراف میں ایک بستی ہے۔ اس وقت آپ کے والد یہاں کے خطیب تھے۔ ابھی آپ تیسرے یا چوتھے برس میں تھے کہ والد بزرگوار 703 ہجری میں وفات پا گئے، اور نہایت کم سنی میں آپ کو یتیمی کا داغ اٹھانا پڑا۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھا تو بڑے بھائی نے اپنی آغوش تربیت میں لے لیا۔ والد کی وفات کے 3 سال بعد یعنی 706 ہجری میں اپنے برادر بزرگوار کے ساتھ دمشق چلے آئے، اور پھر یہیں آپ کی نشو و نما ہوئی۔ ابتدا میں بڑے بھائی سے فقہ کی تعلیم حاصل کی، بعد میں شیخ برہان الدین ابراہیم بن عبد الرحمن فرازی الموتفی 729 ہجری اور شیخ کمال الدین ابن قاضی شہبہ سے اس فن کی تکمیل کی۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ طالب علم جس فن کو حاصل کرتا، اس فن کی کوئی کتاب مختصر زبانی یاد کر لیتا۔ چنانچہ آپ نے بھی فقہ میں التنبیہ فی فروغ شافیہ کو حفظ کر لیا، اور 718 ہجری میں اسے سنایا، اور اصول فقہ میں علامہ ابن حاجب کی مختصر کو زبانی یاد کیا۔ اصول کی کتابیں آپ نے علامہ شمس الدین محمود شارح مختصر ابن حاجب الموتفی 749 ہجری سے پڑھی۔ فن حدیث کی تکمیل آپ نے اس زمانے کے مشہور اساتذہ فن سے کی۔ علامہ سیوطی تذکرۃ الحفاظ میں لکھتے ہیں کہ حجار رحمۃ اللہ علیہ اور اس طبقہ کے علماء سے آپ نے سماع حدیث کیا، لیکن آپ کو سب سے زیادہ استفادے کا موقع محدث شام حافظ جمال الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ملا۔ حافظ صاحب نے آپ سے خصوصی تعلق کی بنا پر اپنی صاحبزادی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اس رشتے نے اس تعلق کو اور زیادہ مضبوط کر دیا۔ سعادت مند شاگرد نے اپنے محترم استاد کی شفقت سے بھرپور فائدہ اٹھایا، طویل مدت تک حاضر خدمت رہے، اور ان کی اکثر تصانیف جس میں تہذیب الکمال بھی ہے خود ان سے سماع کی، اور اس فن کی پوری تکمیل ان کی خدمت میں رہ کر کی۔ اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ نے بہت کچھ علم حاصل کیا، اور عرصے تک ان کی صحبت میں رہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو علم حدیث کے علاوہ علم فقہ، تفسیر، تاریخ اور عربیت پر بھی کمال حاصل تھا۔ چنانچہ علامہ ابن المعید حنبلی ابن حبیب سے ناقل ہیں کہ علم تاریخ اور علم حدیث اور علم تفسیر کا علم آپ پر منتہا ہے۔ حافظ زین الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مغلطائی، ابن کثیر، ابن رافع اور حسینی، ان چاروں معاصرین میں کون سب سے زیادہ بڑا ہے؟ حافظ عراقی نے جواب دیا کہ ان میں سب سے زیادہ وسیع الاطلاع اور انصاف کے عامل تو مغلطائی ہیں، اور سب سے زیادہ تواریخ کے حافظ ابن کثیر ہیں، اور سب سے زیادہ طلب حدیث میں ٹکنے والے ابن رافع ہیں، اور سب سے زیادہ شیوخ معاصرین سے باخبر اور تخریج کے واقف حسینی ہیں۔ حافظ صاحب کی تمام عمر درس و افتاء اور تصنیف و تالیف میں بسر ہوئی۔ حافظ ذہبی کی وفات کے بعد مدرسہ ام صالح اور مدرسہ تنکیزیہ جو اس زمانے کے مشہور مدارس تھے، اس میں آپ شیخ الحدیث کے عہدے پر فائز رہے۔ بڑے ذاکر شاغل تھے۔ آپ کی طبیعت بڑی شگفتہ تھی، لطیفہ گو اور خوش طبع تھے۔ اخیر عمر میں آپ کی بینائی جاتی رہی، اور جمعرات کے دن شعبان کی 26 تاریخ 774 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کا مقبرہ صوفیہ میں اپنے محبوب استاذ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ آپ نے اپنے پسماندگان میں 2 صاحبزادے چھوڑے تھے، ایک زین الدین عبد الرحمن جن کی وفات 792 ہجری میں ہوئی، اور دوسرے بدر الدین ابو البلقاء محمد، یہ بڑے پایا کے محدث گزرے ہیں۔ انہوں نے 837 ہجری میں
بمقام رملہ میں وفات پائی۔ آپ نے تفسیر، حدیث، سیرت اور تاریخ میں بڑی بلند پایہ تصانیف یادگار چھوڑی ہیں، جن میں سے چند کتب یہ ہیں: تفسیر میں تفسیر القرآن العظیم جو تفسیر ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے، تاریخ میں البدایہ والنہایہ، فن الرجال میں التکمیل، طبقات الشافیہ میں جس میں فقہ شافیہ کا تذکرہ ہے، علم حدیث میں شرح صحیح بخاری جو نامکمل ہے، الاحکام الکبیر جو کتاب الحج تک ہے، یہ احکام احادیث کے متعلق ہے، مسند الشیخین اس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے متعلق احادیث کو لکھا ہے، السیرۃ النبویہ یہ سیرت نبوی پر طویل کتاب ہے۔